نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کوئی مسلمان ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانے بغیر کامیاب ہو جائے گا، بڑی بھول میں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ شیطان پہلے کیا تھا، اسے چاہیے یہ دیکھے کہ آدم صفی اللہ علیہ السلام وہ پہلے کیا تھے، اور کوئی یہ دیکھے کہ یہ جتنے بھی آنے والے آج تک آئے ہیں ان میں بڑے بڑے نبی رسول، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی باتوں میں ڈالا اور آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم یہ جانیں؟ نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، اور اللہ کا کہنا نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ہمارا حال جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ پکی بات جان لو کہ جب تک کوئی اللہ پروردگار کی رحمت کا اقرار اور رحمت کا حصول نہیں کرتا، اس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو گھیرتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو بندے کے لیے نجات ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ماں سے ہمیں لباس وجود کا کور نہ ملے تو ہم کیسے غسل، کیسے وضو، ناپاکی اور گندگی کا لینے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ یہ ماں کی عطا میں اللہ نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے، یہ ہے وہ گندگی غلاظت سے بچانے کا کور جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، اپنی گندگی غلاظت کو وضو اور غسل سے دھوتے ہیں اور اللہ اکبر آ کر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ماں رحمت نہیں ہے؟ کوئی جانے، اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی بات نہیں ماں کا کیا ہے، بھائی یہ ماں کا کیا ہے؟ ماں تو تجھے ملی ہے، ماں کا کیا ہے؟ تو اتنا تھا تو ماں کے بغیر پیدا ہو کے دکھاتا، پھر جب پیدا ہوتا کتے لانتی مخلوق ہوتا۔ اللہ ہے تیرا سارا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو تجھے یہ ماں دینے والی ہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب کوئی ماں کا کور لے کر پیدا ہوتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے، تو یہی تو ہے وہ جس نے ماں کو چھوڑا ہے۔ ماں کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنا بندہ عطا کرتا ہے۔ دیکھنا روزے میں بھی یہی چیزیں آئیں گی، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کے لیے آئیں گی کہ ہر ایک کے لیے آ جائیں گی؟ اسے تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت سمجھتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی رحمت اس کو مل گئی ہے، پتہ نہیں کون سی امی مل گئی ہے اس کو، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا۔
نہ روزہ رکھنے کو کچھ سمجھتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو کچھ سمجھتا ہے، اور نہ اللہ کا حکم ماننے کو کچھ سمجھتا ہے۔ تینوں چیزیں اس نے فارغ کر دی ہیں۔ اسے کیا پتہ رمضان المبارک میں یہ تینوں چیزیں اللہ دیتا ہے۔ پہلا عشرہ دیتا ہے تو رحمت ہوتی ہے، دوسرا عشرہ دیتا ہے تو مغفرت ہوتی ہے، تیسرا عشرہ دیتا ہے تو یہ ہے جو یہ دونوں چیزیں پا کر تیسرے عشرے میں داخل ہوا، یہ عافیت ہے۔ جسے اللہ نے عافیت نہیں دی، پتہ نہیں وہ کون سی عافیت لے کے شیطانی عافیت کا اظہار کرتا ہے کہ میں عافیت پا گیا ہوں۔ شیطان سے بھی عافیت کسی کو ملی ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہو کے بڑی عافیت پا گیا ہوں۔ وہ بھائی آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی رسول ہیں۔ دیکھو لا تقربوا ھذہ الشجرہ میں انہیں فرمایا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کیا تھا یہ؟ اللہ کا حکم تھا، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، اللہ نے اپنے حکم میں منع فرمایا تھا کہ میرا حکم ماننا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ دیکھتا کیا ہے اپنے آپ کو، سمجھتا کیا اپنے آپ کو پھنے خاں۔ ایسے پھنے خاں بڑے اللہ پروردگار کے سامنے آئے ہیں، لیکن ہوتے پھنے خاں ہیں، بنتے پھنے خاں ہیں۔ ہوتے کیا ہیں؟ گندگی غلاظت کے بمب سے تیار ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ان میں؟ پہلی بار یہ جان رکھو کہ جب تک رحمت کا کور کسی کو نہیں ملتا، یہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کو کچھ نہیں جانتا، حکم نہیں مانتا اس کا۔ وہ تو اللہ کا حکم نہیں مانتا، ماں کا حکم کیا مانے گا؟ دوسرا وہ ہوتا ہے جس نے رحمت کا کور نہیں چڑھایا ہوتا اپنے اوپر، غسل نہیں کیا ہوتا پاکی کا، وضو نہیں کیا ہوتا پاکی کا، اور اقیم الصلاۃ نماز نہیں قائم کی ہوتی۔ ایتھے آ، یہ ہے وہ دوسرا جو نماز نہیں پڑھتا۔ پہلا اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں منع فرماتا ہے، حرام ہو جاتی ہے چیز وہ۔ دوسری اللہ پروردگار تعلیم میں حکم دیتا ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ نماز۔ وہاں حرام ہو گئی ہے اللہ کے حکم میں بعد، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم میں فرض کر دیا ہے جو کہ نماز ہے۔ نماز یہ اللہ کے بندے سے رحمت لینا ہے، وہ رحمت کا کور ہے جو ماں سے ملتا ہے۔ وہ غسل، وہ وضو، یہ عطا ہوتا ہے جو ماں سے ہمیں ملتا ہے، ماں کو راضی کرنا۔ اب ماں کو راضی کرنے والا جو ہوتا ہے، اس نے کیا کیا ہوتا؟ اس نے غسل لیا ہوتا ہے، اس نے وضو کیا ہوتا ہے۔ جو ماں کو ناراض کرتا ہے اور جا کے نمازیں پڑھتا ہے، کس سے لینے لگا ہے اب؟ اللہ کے بندے سے۔ تعلیم اللہ کے بندے سے ہی لے گا نا، حکم پھر کس کا مانے گا؟ اللہ کا مانے گا۔ ماں کو ناراض کر کے آیا، اللہ کے بندے سے لینے لگا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے نے ہی تو ماں دی ہے، اللہ کے بندے نے ہی تو ماں سے رحمت دی ہے، اللہ کے بندے نے ہی تو ماں کا مقام دیا ہے۔ اور اللہ کو اور بندے کو کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا۔ تین عشرے جو ہیں نا، یہ ایویں نہیں لب جاندے۔ اگر ایویں لبدے ہوتے تو گدھوں کو ملتے، گھوڑوں کو ملتے، ایرے گہرے نتھو خیرے کو ملتے۔ کسے ملے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر نماز فرض کی ہے، اور تم پر میں نے اپنا حکم فرض کیا ہے۔ سمجھا ہی کچھ نہیں، جانا ہی کچھ نہیں۔ رحمت اتنی بڑی اس کو نظر آئی ہے کہ مولوی صاحب کو بھی اتنی بڑی نظر نہیں بیچارے کو آئی ہوگی، اس کو اتنی بڑی نظر آئی ہے
کہ اب رحمت میں کیا ہے، سارے کا سارا ہی شیطان لے لیا ہے اور جنت میں چلا گیا۔ جی واہ سبحان اللہ، بات تو کرو نا کیسی ہے۔ قبر ماں سے ملتا ہے، وضو ہوتا ہے، پھر غسل ہوتا ہے، اور اب یہ قبر والا ہے جب مسجد میں داخل ہونے کے قابل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اب اسے اللہ کا بندہ ملتا ہے۔ یہ کس کے پیچھے اللہ اکبر کہی جاتی ہے؟ اللہ کے بندے کے پیچھے کی جاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم ڈالو فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، کیا کہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ نمونہ کون ہوتا ہے؟ نبی رسول نمونہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تو نے حکم میں مجھ پر حرام کیا تھا کہ میں اس درخت کے قریب جاتا، اللہ حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے، اگر تو مجھے معاف نہ فرمائے گا جو میں نے ظلم کیا ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں بڑے گھاٹے والا ہو جاؤں گا، مجھے کوئی گھاٹے سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہے وہ بات، اس کے بغیر اب دوسرا قبر جو کہ مغفرت کا ہے، دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، وہ کیسے ملے گا؟ نہ ظلم اپنی جان پر جانا، نہ کمی اپنے جان میں جانی، نعوذ باللہ منا، تو بے عیب ہو گیا ہے، تیرے اندر کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر فائدہ میں تمہیں دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں، اور اگر گھاٹا خسارہ کوئی ہوتا ہے تو میں دیتا ہوں، یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلا عشرہ بھی اللہ نے دیا ہے، دوسرا عشرہ بھی اللہ نے دیا ہے، پھر جب اللہ کا بندہ تمہارے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ کا بندہ تمہاری امامت کرواتا ہے، نماز پڑھواتا ہے، روزے رکھواتا ہے، حج کرواتا ہے، زکوٰۃ دلاتا ہے، یہ سارا کچھ جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے کہ فاستغفر اللہ، جب اللہ پروردگار کے حضور کو استغفار کرتا ہے اور یستغفر لہ، اور اس کے لیے اللہ کا بندہ استغفار کرتا ہے تو کیا پاؤ گے؟ وجد اللہ، پھر اللہ کو پاؤ گے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ عطا تو یہ اب ہوئی ہے، کیسے ہوئی؟ ایسی ہی ہو گئی ہے، گھر بیٹھے ہی ہو گئی ہے۔ گھر بیٹھے تو شیطان ہی شیطان ہوا ہے، گھر بیٹھے تو شیطان ہی شیطان ہوا، گھر بیٹھے ہی ہو گیا۔ کتنی دیر لگی؟ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ کدھر بٹھایا گیا تھا؟ فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا، اور کہاں پہنچایا گیا؟ پھر جہنم، جہنم کے اندر پہنچا دی۔ کتنی دیر لگی؟ دیر نہیں لگتی، سویر ہوتی ہے، سویر نہیں ہوتی، دیر ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے وہ پہلی بات ہے کہ پہلا عشرہ اسے ملا ہے جسے ماں کی رضا ملی ہے، باپ کی رضا ملی ہے۔ دوسرا عشرہ اسے ملا ہے جسے اللہ کے بندے کی رضا ملی ہے۔ اللہ کے بندے کی رضا کیا ہے؟ کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو امام کے پیچھے نہیں پہنچتے، نماز میں نہیں پہنچتے، لیکن بوڑھوں پر، چھوٹے بچوں پر ترس آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ دوسرا عشرہ اسے ملا ہے جس سے اللہ کا بندہ راضی ہے۔ اب یہ بات ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اب رحمت سے مایوس نہ ہونا، ماں کا قبر مل گیا ہے، ماں اور باپ راضی ہو گئے ہیں۔ جس اولاد سے ماں باپ راضی نہیں ہوا اس سے اللہ کا بندہ کیا راضی ہوگا، اس سے اللہ کیا راضی ہوگا؟ نہیں ہوتے جو اوقات اس میں ہوتی تو ماں باپ کو راضی کر کے اپنے ماں باپ سے اپنے سائیں جی کو راضی کرواتا کہ ماں جی، ابا جی آپ میرے ساتھ چلیں، میں اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائے گا۔
کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اس بات کو جانے، اس نے تو اپنے آپ کو اتنا مغرور کیا ہوا ہے، تکبر میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ تو ابا واستکبر واقعی تھا اور یہ نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ اپنی جان پر ظلم نہیں اس نے ڈھایا، سمجھتا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ہے۔ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ کا حکم مانے گا تو ماں کو راضی کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا تو اپنے سائیں جی کے پیچھے اللہ اکبر کرے گا، انہیں راضی کرے گا، اور ان کو راضی کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، اور تو نے اپنے آپ ہی سارا کچھ جان لیا ہے۔ شیطان کو بھی نہیں دیکھتا کہ فرشتوں کا امام تھا، شیطان کو بھی نہیں دیکھتا کہ سردار تھا، سارے فرشتے اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو، جو تیرا بڑا عظیم پہلا تیرا آقا مولا سردار نبی رسول ہے، اس کو بھی نہیں دیکھتا۔ دونوں کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا، کس میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم تھا بس، نہ نماز تھی نہ روزہ، اللہ کا حکم۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا یہ کفر شرک کے اندر ہوتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا یہ کافر مشرک ہو کے مرتا ہے۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، کافر مشرک ہو کے مرا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہو کے رہا، اللہ کا بندہ ہو کے گیا، اور اللہ کا بندہ ہو کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ حکم ہے پہلے، حکم اذان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ تو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ اول جانتا ہے نہ بعد جانتا ہے، نہ بعد جانتا ہے نہ اول جانتا ہے۔ اگر تو بعد جانتا اور پھر اول جانتا تو کیا کرتا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ سے توبہ کرتا۔ چلو بعد ہی جانا ہے اور بعد ہی اپنا درست جان لے، نہ بعد درست جاننے والا ہے نہ اول درست جاننے والا ہے۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ کا حکم جانتا ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے نہ اللہ کی عبادت ہے، نماز اور روزہ جانتا ہے۔ جانا تو نے کیا ہے؟ ہاں جان لے، ٹھیک ہے، تو نے جانا بالکل ٹھیک ہے اپنے آپ میں۔ کس میں؟ انا، میں۔ شیطان نے بھی تو یہی جانا تھا۔ آدم علیہ السلام ہمارے بڑے نے کیا جانا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے جو اپنے آپ کو جانا ہے تو ظلم کرنے والا جانا ہے، اللہ میں نے جو اپنے آپ کو جانا ہے تو خسارہ نقصان اٹھانے والا جانا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر اللہ تو مجھ پر مہربانی نہ فرمائے گا، مجھ پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں۔ سچی باتیں ہیں قسم خدا کی، یہ کوئی نہیں سنائے گا۔ یہ بات اگر سنائے گا تو ہمارا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ سنائے گا۔ دیکھو سنا دی کہ نہیں سنا دی؟ شیطان کا بھی سنا دیا، اپنے بندے آدم علیہ السلام کا بھی سنا دیا، ہماری امی جان کا بھی بتا دیا، ہمارے سائیں جی کا بھی بتا دیا۔ بتایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے کسی کو کیا پڑی ہے وہ ہمیں یہ باتیں بتائے؟ وہ اپنا بتائے گا، میں دوسرا سننے والا کہے گا میں اور تو۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ میری بات ہی اچھی ہے، میری بات ہی اونچی ہے۔ آئیے ان باتوں کو جانیں، دھوکے میں نہ اپنے آپ کو رکھیں۔ آج ماں باپ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آج سائیں جی محبت کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ آج اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آج اللہ محبت کرتا ہے تاکہ یہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ دیکھ لو فائدہ ان کا کتنا کا ہے۔ آج جا کے گھر میں سوچنا، اچھی طرح دیکھنا، اول سے لے کر آخر تک آج تک جو زندگی گزری ہے نا، اسے دیکھنا، پھر مجھے آ کے بتانا ان کا فائدہ کتنا کا ہے۔ ہاں پھر بتانا آگے
ان کا فائدہ جو ہے نا وہ تیرے فائدے میں ہے، ورنہ نہ تجھے فائدہ ہے نہ انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو جانو، وما توفیقی الا باللہ۔